بسم اللہ الرحمن الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ پہلا لفظ ہے لتنذر، یہاں پر لام زیر لی، ہمارے ہاں عام طور پہ اس کو لام زیر لے پڑھ دیا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، یہ بڑی مسٹیک ہے اور اس سے بچنا چاہیے، مجہول نہیں پڑھنا چاہیے۔ لام زیر لی تنذر، یہاں پہ نون ساکن کے بعد ذال ہے، یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، یعنی اس نون کی آواز کو آپ نے تھوڑا سا ناک میں چھپانا ہے اور ایک گنگنی سی جو آواز آتی ہے وہ ساؤنڈ آپ نے دینا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے گا، پھر سنیے گا، لتنذر، اور یہاں پر را ہے، را کے اوپر حرکات ہو تو را موٹی پڑی جاتی ہے، تو یہاں را اپنے پر پڑھنی ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ لتنذر قوما، یہاں پہ لفظ ہے قو، واو ساکن سے پہلے جب بھی زبر ہوتی ہے تو اس کو واو لین کہتے ہیں، اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ قوما، آگے اپنے ادغام ہو رہا ہے، اس یہاں نون ساکن اور تنوین کے بعد میم آ جاتا ہے، حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے، تو یہاں پر ادغام آپ نے کرنا ہے اور غنے کے ساتھ کرنا ہے۔ قوما ما انذر، یہاں پر مد ہے اور اس کو کہا جاتا ہے مد منفصل۔ یہاں حروف مدہ الگ ہیں اور حمزہ الگ ہے، اگر دونوں ساتھ ایک ہی لفظ کے اندر ہوں تو پھر اسے مد متصل کہا جاتا ہے، جو بڑی مد ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی مد ہے، اسے مد جائز بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے کیسے اس کو پڑھنا ہے؟ ما انذر، پھر آگے دیکھیے گا، پھر را کے اوپر زبر ہے تو را موٹی پڑی جائے گی۔ نیکسٹ ورڈ دیکھیے گا، کھڑی زبر ہے، یہ حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ آباؤہم، اب یہاں مد متصل ہے، یعنی میں نے جیسے پہلے کہا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو بڑی مد ہوتی ہے۔ یہاں حروف مدہ ہے الف اور حمزہ ساتھ لکھا ہوا ہے، تو ایک ہی لفظ کے اندر یہ آ رہے ہیں تو یہاں بڑی مد ہے۔ مد متصل واجب، اس کو لمبا بھی کرنا ہے آپ نے اور ضرور مد کرنی ہے۔ آباؤہم فہم غافلون، یہاں میم ساکن پر بھی اظہار ہو رہا ہے اور فہم میں یہ میم ساکن ہے، اس پر بھی اظہار ہو رہا ہے، اس کو آپ نے تیزی سے پڑھ دینا ہے، مطلب ایسے یہاں غنہ نہیں کرنا۔ آباؤہم فہم، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں پڑھنا، تیزی سے پڑھ جائیے۔ آباؤہم فہم غافلون، اس آیت کو پھر سن لیجئے گا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، غین موٹا پڑھنا ہے، ساتھ الف بھی موٹا ہوگا، غافلون۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، لقد، قاف موٹا ہے، لام باریک ہے، دال پہ قلقلہ کرنا، یعنی دال کے ساؤنڈ اپنے ڈبل کرنا ہے۔ لقد، اسے ایسے پڑھنا غلط ہے، لقد آواز کو روکنا نہیں ہے بلکہ آپ نے آگے جانے دینا ہے۔ لقد حق القول، قاف پہ تشدید ہے تو یہاں پر آپ نے مضبوطی سے لفظ کو پکڑنا ہے اور اس کی ادائیگی آپ نے نرمی سے نہیں کرنی۔ حق ہاں جو ہے اس کو صحیح پروناؤنس کرنا ہے، حق القول نہیں پڑھنا، حق القول بالکل غلط ہے۔ حق کا مطلب ہوتا ہے فاسد العقل، اور یہاں جو لکھا ہوا ہے حق، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچائی۔ حق القول علی اکثرہم، یہاں آپ دیکھیے گا کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد منفصل، حروف مدہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، کھڑا زبر، اور یہاں اگلے لفظ کے شروع میں اکثرہم کے شروع میں حمزہ ہے، تو یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ مد منفصل ہے، جائز ہے، لمبا کریں تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی کریں تو گزارا چل جائے گا۔ علی
أكثرهم فهم لا يؤمنون. أكثرهم را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی. اور نیکسٹ آیت دیکھیے گا, ان نون مشدد پہ غنہ ہوتا ہے, آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے, اسے غنہ زمانی کہا جاتا ہے. ساتھ الف ہے, الف کی وجہ سے ہم اس کو لمبا کریں گے, یعنی ان جعلنا درست نہیں ہے ان جعلنا, بلکہ ان جعلنا, اس کو جعلنا پڑھنا صحیح نہیں ہے, جعلنا. یہاں بھی الف مدہ ہے, الف سے پہلے زبر ہو, الف مدہ ہوتی ہے, لمبا کر کے پڑھتے ہیں. جعلنا فی اعناقہم, فی پہ مد منفصل ہے, اعناقہم قاف موٹا پڑا جائے گا. اغلالا فہی, یہاں اخفا کرنا ہے, اخفا بھی غنے کی طرح ہوتا ہے, تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. یہاں ناک میں آواز لے کے جانی ہے, یہاں تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے. اغلالا فہی 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 الی الاذقان, قاف موٹا ہے تو ساتھ الف بھی موٹا ہے, لیکن ذال نرم ہے. الی الاذقان إلى الأذقان فهم مقمحون فهم مقمحون. یہاں بھی غنہ ہے, میم مشدد بھی ہے, اور میم ساکن کے بعد پھر میم آ رہا ہے, تو یہاں پہ ادغام ہوتا ہے. اس کو ادغام کہا جاتا ہے, ادغام شفوی کہا جاتا ہے. پھر سنیے گا, فَهُمْ مُقْمَحُونَ, موق قاف موٹا ہے, حا کا ساؤنڈ ٹھیک دینا ہے, ہون نہیں کر دینا. فَهُمْ مُقْمَحُونَ. ان آیات بینات کی تلاوت سماعت کر لیجئے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.